صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر مرکز عقیدت ارواح و نافدہ جن کے چہرے کے بارے میں جب قرآن نے بیان کیا تو قرآن نے اس طور سے یاد کیا، قرآن نے فرمایا کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم اور زلفیں مصطفیٰ کی قسم۔ پھر اسی حسین و جمیل چہرے پر، آقا کے حسین و جمیل چہرے پر ایک شاعر کی نظر پڑی، جس شاعر کو پوری دنیا حضرت حسان نامی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بے ساختہ انصار اٹھتے ہیں، وَحَسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّ عَيْنُهُ وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ طَلَتِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پوری دنیا پر آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میں نے نہیں دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ہینڈسم انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے۔ اور جب اسی حسین و جمیل چہرے پر ہم سب کے امام اعلیٰ نظر پڑی تو وہ پکار اٹھے، اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کے زلفیں دھتا۔ آئیے اسی حسین چہرے والے نبی، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے داتا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بڑے بابا سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد باری سلیم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً میں آپ کا میزبان اور میں وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس کا خیال کروں گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 10 منٹ کے اندر سمیٹ آج کی یہ محفل، یہ اجلاس جشن دستار بندی بنام اعزاز قرآن کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ ہم اور آپ ابھی اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے کہ کچھ ہی لمحوں میں 5 بچوں کے سروں پر جشن دستار قرآن مانا جائے گا اور ہم مبارکباد بھی پیش کریں گے، مگر اس سے قبل آئے ہم حفاظ قرآن کے حق میں دعا کریں کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور کے ساتھ ساتھ انہیں دین کا پکا اور سچا سپاہی بنائے اور ان کے والدین کے حوصلے کو بلند فرمائے اور اس گلستان چمن مدرسہ فیض الغربا کو آسمان کی نظر سے محفوظ رکھے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ میں آپ کو پہلے یہ انفارم کر دوں کہ میرے کو قرآن اور صاحب قرآن، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے کہ قرآن نے بتائے نہیں، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، قرآن نے کہا تعلیم نبی دے رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ حج کرو، سکھا نبی رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ زکات ادا کرو، تعلیم نبی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ رشتہ ہوا، دوسرا رشتہ کیا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے، سفر مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے، بیٹھنا بیان قرآن کر رہا ہے، چلنا مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن اہل قرآن کے رشتے کو سمجھ گئے، صاحب قرآن کے رشتے کو سمجھ گئے، تو آئے دیکھیں قرآن کیا ہے، یہ ادائے مصطفیٰ بتا دیں اور ادائے مصطفیٰ کیا ہے، یہ آیتیں جشن دستار بندی کا موقع ہے۔ وہ حفاظ کرام جو آج دستار بندی لیں گے، دین کا ایک سپاہی بنیں گے، ان کے والدین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، ان کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا،
حافظ قرآن بنایا. مگر اے بھائی جو ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, UPSC کلیئر کرتے ہیں, پروفیسر بنتے ہیں, وہ لوگ اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرو کہ حافظ قرآن بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آئے دیکھیں نبی نے کیا فرمایا. نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم کیا جائے گا. جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو حفاظ قرآن کو بلایا جائے گا. حفاظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے والدین کو بلاؤ. جب ان کے والدین کو بلایا جائے گا تو ان کے سروں پر تاج ڈالا جائے گا اور وہ تاج جائے گا جس کی روشنی کا عالم ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے. یا حافظ قرآن کے والدین کا انتخاب مرتبہ. اب آئے دیکھیں وہ بچہ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا, قرآن کو اپنے سینے میں بسایا, قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا, اس کے بارے میں انتظام ہوگا. ہم سب کے آقا یہ فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو اس وقت ان بچوں کو بلایا جائے گا. بچوں سے کہا جائے گا کہ بچے سنو, ہمارے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو گیا تھا, ان کے ہاتھ کو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ کس کا مرتبہ ہے؟ وہ حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا, اپنے دل میں محفوظ کر لیا, اس کا مرتبہ ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتا رہے, وہ اس کی تعظیم و تقدیم بھی کرتا ہو. قلت عمل گیر ہے. بس 2 منٹ میں سیرت مصطفیٰ سے گفتگو کر لوں. میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے, نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون بوالدیہ وولدیہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ اپنے باپ کو چھوڑ کر, اپنے ماں کو چھوڑ کر, اپنے بچے کو چھوڑ کر, یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان رشتے دار کو چھوڑ کر زیادہ مسلم. یہ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھے. آج ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا وواد چلا ہے, آپ دیکھیں گے تو شخص حضور کی بات کرتا ہے, حضور کی سیرت کی بات کرتا ہے, اس کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ ہے جو ویل چیئر پر بیٹھا ہے, جب وہ مسکراتا ہے تو اس سے پورا کہ جو نبی کے بارے میں آج ہم اپنے بچوں کو